یہ جو پورا ایجنڈا ہے دراصل ایک شخص کو چھڑوانے کے لیے ہے، یعنی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کی جماعت کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. آپ کو جمہوری جو اقدار ہیں ان کی بھی کوئی ایز سچ کوئی آپ کی نظر میں امپورٹنس نہیں ہے. بقول ظاہر جے یو آئی نے یہی سب کہہ کے آپ سے معذرت کی اپریل میں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کچھ بھی کریں گے، صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی رہائی خان صاحب کی ہو جائے. جمہوریت وغیرہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے پتے کی باتیں نہیں ہیں، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. چلیں مونا عالم، آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے دونوں کو، تھوڑا سا میرے بھی بیانیہ سن لی گا. اور جی پہلے جی تو میں بالکل بالکل چلیں بھرپور اس طور کی پہ جواب فرمائیں. دیتا ہوں، پھر میں ان کا دیتا ہوں. پہلے تو جی میں کامران مرتضیٰ صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں. ہم بینگ اے پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کو چاہتے تھے کہ وہ اپوزیشن الائنس کا حصہ ہو، چاہتے ہیں کہ، اور خان صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل کے ایک جدوجہد کریں ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے. ہمارا عزت احترام کا رشتہ تھا اور ہے اور رہے گا. اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے. ان کے جو تحفظات تھے وہ ظاہری بات ہے، ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور مولانا صاحب کی بھی آبائی جو نشستیں ہیں وہ ان کے سامنے لڑتے ہیں الیکشن، اور وہ اس لیے جو بھی ایشوز تھے اس پہ بات چیت چلتی بھی رہی ہے اور کوشش کی ہے ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی. شاید ہم اس کو ان کی تسلی یا تشفی نہیں کر سکے اور یہ نہیں چلنا چاہ رہے. تو اس لیے اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. آپ نے ابھی اظہر صدیق صاحب کا بیان چلایا اور کہا جی پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب ایک قانون دان ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نہیں ہیں. اس لیے آپ مس کوٹ کر کے ایک بلا وجہ کی لڑائی بڑھانے کی کوشش نہ کریں. جی بالکل میں یہاں پہ آئی سی کیٹیگوریکلی اچھا. کہہ رہا ہوں. ہمارے یہ تو میں عرض کروں آپ جی کو، ہمارے ترجمان. میں جی جی حافظ صاحب ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں میں صرف ایک کاؤنٹر آپ کی میں بات پہ، یہ کمپلیٹ ایک کر لوں پلٹ کے آپ. سوال ایک ہے. عرض یہ کہ آپ نے اظہر صدیق صاحب کو ڈسون کر جی دیا کہ وہ پارٹی میں ایسا آپ کے نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بیان تو فردوس شمیم نقوی، ہم جب بریک سے اب واپس آئیں دیکھیں گے میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں ایک گی نکال کے وہ رکھیں. یہی بیان فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی نکال دیا ہے لیں. کہ جے یو آئی نے اب 26ویں میری ترمیم ذرا میں ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا، بلکہ انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ اسد کیسر صاحب ہمیں دیکھیں غلط میں ایک تاثر دیتے رہے جے یو آئی کے بارے میں. تو وہ فردوس شمیم نقوی بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے میں نہیں ہے. پاکستان یہ ویو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں یہ والی باتیں. ایک منٹ. اب دیکھیں آپ نے مسالہ ڈالنا ہے الگ بات ہے، میری پھر بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. ہمارے ترجمان شیخ بس حالہ وقاص نہیں، میں اکرم آپ کو صاحب، سوال کر ہمارے رہی ہوں. چیئرمین ہے برسٹر ہاں ہاں میں بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہمارے ترجمان جی شیخ وقاص اکرم صاحب، ہمارے چیئرمین ہیں برسٹر گوھر صاحب، اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. آپ مجھے ان تینوں کا کوئی بیان دکھا دیں. جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہمارے یہ لوگ دیں گے. ہاں ہماری پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں، مگر بینگ اے پولیٹیکل پارٹی جو تنظیمی عہدیدار ہوتے ہیں وہی اس پہ اپنا بیانیہ دینے کے حقدار ہوتے ہیں، اور انہی کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا بیان سمجھا جائے. اور ہمارے شیخ فاؤنڈر وقاص چیئرمین اکرم جو صاحب عمران نے بھی خان بڑی صاحب ہیں سخت ایک دفعہ ٹویٹ کی تھی تھوڑے روز پہلے، وہ بھی انہوں نے بڑی سخت ٹویٹ چلیں کی تھی. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی وہ نکال کے دکھا دیں. اس پہ حافظ حمداللہ چلیں صاحب نے بڑا سخت نکال جواب لیں. ہمارے پروگرام میں دیا تھا. تو میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی پالیسی جن کو دیکھیں آپ تین آپ نے نام گروائے ان کی طرف سے آپ بھی نے آ چکا ہے یہ والا بیان. نکال لیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. مگر میں ابھی آپ نے جی حضرت صدیق صاحب کی بات کی تھی، میں نے ان کو آپ نے فوراً کہہ دیا ڈس آن کر دیا. میں نے کہا وہ قانون دان ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نہیں ہیں. اب آ جائیں دوسری طرف. خان صاحب کو جی سہولیات دے دی گئیں. کون سی سہولیات ہیں جو قاعدے قانون سے ہٹ کے ان نے مانگی ہیں؟ مجھے بتا دیں کون سی سہولیات ہیں جو آپ فیملی ممبرز کو نہ ملنے دیں. پچھلی دفعہ بشرا بی بی کی فیملی صبح سے لے کے رات تک باہر کھڑی رہی. وہ باپردہ خاتون، سوائے اس کا ایک جرم ہے کہ اس نے عمران خان کی بیوی ہونا، یہ اس کا جرم ہے، اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اس کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو نہ کبھی الیکشن لڑی ہیں، نہ وہ کہیں سکرین پہ آئی ہیں، نہ انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ انجوائے کیا ہے. صرف عمران خان کی بیوی ہیں، اور خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے، جو خان صاحب نے کہا توڑنے کے لیے، ان کو آپ نے ذلیل کرنا شروع کیا ہوا ہے. وضو کا پانی نہیں، یعنی کہ کوئی انسانی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں وہ ہر اخلاق سے ہر لیول سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. دوسری طرف آ جائیں، خان صاحب کو کون سی سہولیات ہیں؟ 22 گھنٹے بجلی بند کر دینا یا 22 گھنٹے ایک سیل میں بند رکھنا. میں بھی جیل میں گیا ہوں، یہ اسی حکومت کا شاخسانہ تھا. مگر قیدیوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، وہ قیدی ہیں، کوئی جانور نہیں ہے جس طرح آپ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. نہ اچھا آپ نے اگر اخبار دے دیا ہے تو یہ کون سا احسان ہے؟ سب کو ملتا ہے.
آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کا استحقاق ہے، کوئی آپ لوگوں نے احسان نہیں کیا. بار بار آپ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے بچے نہیں آ رہے اور جی اگر ان نے کیا اپلائی نہیں کیا وہ ویزا نہیں لینا چاہتے. میں آپ کے پروگرام پہ میں آپ کو ٹریکنگ نمبر دیتا ہوں یا بریکنگ نیوز چلا لیں. سلیمان خان کا ٹریکنگ نمبر ہے 8800555178 جو انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہے. قاسم خان کا ہے 880055575782. یہ ان دونوں کے ٹریکنگ نمبر ہیں جو انہوں نے ویزا اپلیکیشن دی ہوئی ہے. یہ ٹریکنگ نمبر آپ کو دے دیے ہیں، چلا لیں. اگر وہ نہ آنا چاہتے تو اپلائی کرتے. دوسری بات ہے وہ آ نہیں رہے. عمران خان صاحب، اب میں ذرا نا تقابلی جائزہ دے دوں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ ابھی فرما رہی تھی، بڑا بھاشن دے رہی تھی. عمران خان صاحب کے بچے جب پرائم منسٹر تھے نا، وہ پاکستان میں آ کے کاروبار نہیں کرتے رہے. جب تک خان صاحب پرائم منسٹر رہے ان کے بچے پاکستان نہیں آئے. دوسری طرف دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے بچے کہتے ہیں جب ان کو نیب یا کوئی بلائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یو کے سٹیزن ہیں، اور جب حکومت آتی ہے فوراً یہاں پہنچ جاتے ہیں کیا نام ہے کمیشنز کھانے کے لیے اور سودا بازی کرنے کے لیے اور کاروباری شراکت داریاں کرنے کے لیے. اور جب ان اقتدار ختم ہوتا ہے تو ان کی بریک یا جدہ لگتی ہے یا یو کے لگتی ہے. عمران خان صاحب کے بچے پاکستان میں کوئی سیاست نہیں کر رہے. اگلی بات، عمران خان صاحب کے اگر بچے آئیں گے تو وہ اپنے والد کے لیے آئیں گے، اور یہ ہر اولاد کا حق ہے کہ اپنے باپ کا مقدمہ لڑیں، اپنے باپ کے لیے رہائی کے لیے کوشش کریں. شہزاد صاحبہ یہ بھی کہہ رہی تھی، آپ اس کا بھی جواب بتا دیں حافظ صاحب. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ امریکہ میں جا کے انہوں نے اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں ریاست پاکستان پہ، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. پھر باقاعدہ یہ بھی ابھی جو جس کا پیئرس مورگن والا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے